بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے یا عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتی۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور بچیوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہمارے محسن و محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام دیا۔ اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا ہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے بے غرض، بے ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگوں کو درس سے محروم رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین پر تنگ دستی اور غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ کے والد سو گئے تو سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے، اسے کہہ کہ اس نے آج اپنے معمولات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا تھا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں۔ ایک دن کام کے دوران آپ کا پیر پھسل گیا اور گر پڑیں۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے، بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے میرے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک دفعہ 2 درویش آپ کے گھر مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خواں بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مہمانوں کو اس کھانے سے تناول فرمایا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعف کا یہ عالم ہو گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔
ایک دن آپ البات اور طلبہ کو درس دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں، اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مضرب و محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ واقع ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کو تھکان کی وجہ سے نماز میں نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن باہر جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا، اور چادر اپنی جگہ پر رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن ہرس میں پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ اس چور نے ندائے غیبی سنی کہ کیوں خود کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اس وقت سے شیطان بھی اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے۔ ایک دوست محو خواب ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست نیند سے پاک ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کی برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر کھانا گرا ہوا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری نے بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، شاید تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائیں اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بے اختیار آپ رحمۃ اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غیب سے آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ حضرت رابعہ کا دل خوف الہی سے معمور رہتا تھا اور عذاب جہنم کے خوف سے اکثر اشکبار رہتی تھیں۔ اسلامی تاریخ والوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حب الہی کے مسلک کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو صرف اس لیے یاد کیا جائے کہ مالک کل ہے، اس کی ذات سے بے انتہا اور والہانہ محبت کی جائے۔ یہ محبت کسی بھی دوسرے جذبہ کی تابع نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہو، اس کا مقصد صرف اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اور صرف اسی ذات باری کے جلوے کا دیدار مقصود ہو۔ ذات باری جب عقیدت اور محبت کا سر چشمہ بن جائے تو پھر کوئی دوسری شے راستے میں حائل ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی ہر جگہ دھوم تھی۔ ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی حضرت رابعہ بصری نماز ادا کر رہی تھی۔ ابتدا میں جب حضرت رابعہ بصری کی حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا انقلاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے
بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اسی رات اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ کے گھر جا پہنچا۔ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے، ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا تھا، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر ایسی قہر آلود نگاہوں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ میں بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے ہی اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں صالحہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہتا تھا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کو سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر اب مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت رابعہ بصری پردے کے پیچھے مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا 2 روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ نے بتایا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دو وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا، 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔
بس اسی حساب و کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے خدا کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رزاق عالم نے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی حق تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ حضرت رابعہ بصری کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیران رہ گئے۔ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ رکھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ، آج تم مجھے وہ باتیں بتاؤ جو کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ ہوں بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کچھ دیر تک غور کرتی رہیں، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو 1 درہم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، مخدومہ، آپ کا سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو۔ ابھی کمبل خریدا ہی نہیں اور سیاہ سفید پر جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دیے اور فرمایا، انہیں جا کر دریا میں پھینک آؤ۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیاز تعلق رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی شخص نے سر مجلس آپ سے سوال کیا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس جہان سے۔ اور کہاں جائیں گی؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اسی جہان میں۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس جہان میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگی، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ پھر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، اس لیے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت رابعہ نے فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے دل کو محفوظ رکھتی ہوں، نہ کہ جسم کو۔ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت کے لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، انہیں جنت نہ مل سکے۔ حضرت رابعہ بصری کا اپنا انداز فکر تھا جسے جذب کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ خوف و طمع دونوں حالتوں میں خدا کی عبادت جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری کا ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا۔ اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ رابعہ بصری کو اتنا یہی وہ عشق ہے جس فرمایا